گھر والے اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا رکھے۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں سرور کونوں مقام ہم غریبوں کے غمخوار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی کملی والی چادر کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی کملی والی چادر کو جھکا دیا اور اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالی، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، حسن و حسین، فاطمہ اور علی یہ میری اہل بیت اتحاد ہے، یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہوں، تو ان سے پلیتی کو یعنی ناپاکی کو دور فرما۔ پاس ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ، ہم مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس ہی تھی۔ آپ نے عرض کی اے میرے سرکار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی کیا عرض کرتی ہیں، کیا میں بھی کیا مطلب کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ تم پہلے ہی خیر پر ہو، تم پہلے ہی خیر پر ہو۔ کیا مطلب کہ تم پہلے ہی اہل بیت رہا ہو۔ اب اسلام حل آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی خیر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ سے فرما دیجیے کہ میں نے طائف کی آبادی سے پتھر کھانے سے لے کر احد پہاڑ، جنگ احد، جنگ بدر میں اپنے دندان مبارک شہید کروانے اور ساری رات قیام کر کے تمہارے لیے تمہاری بخشش کی دعائیں مانگی، ہر لمحہ ہر امتی کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے بھاری وزن اوجری بھی رکھوائی ہے، میں نے تمہارے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پتھر لکھائے۔ میں تم سے ان کے بس معاوضہ نہیں مانگتا، بس ایک چیز ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میری آل جو ہے ان سے محبت کرتے رہنا، میرے ساتھ محبت کرتے رہنا۔ اب یہاں پر آقا دو جہاں سرور کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا تقاضا فرما رہے ہیں؟ ہم سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے آقا کے ساتھ محبت کرنی، ان کے ساتھ مودت رکھنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور پکارتے ہیں، اے لوگوں، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے، یا مجھے جو نہیں جانتا مجھے نہیں پہچانتا، سب سن لو، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ میری اہل بیت، میری آن جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نوح کی مانند ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح سے قوم نوح کے اوپر جب عذاب آیا اللہ کا، تو اس وقت جو کشتی تھی اس کے اندر جو سوار ہو گئے، جس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سوار تھے، جو ان کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو گئے وہ اس عذاب سے نجات پا گئے، وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اسی طرح سے جو لوگ میری آل کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، مودت کرتا ہوگا، ان کے طریقہ پر چلتا ہوگا، دین اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، تو اس شخص کی دنیا بھی سنور جائے گی اور وہ دنیا کے اندر بھی عذاب سے محفوظ رہے گا، اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب اہل بیت اطہار جو ہے ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہم نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار جو ہے، اہل بیت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ مودت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جس بندے کے اندر اہل بیت میں محبت نہیں ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ مودت نہیں کرتا، وہ بندہ کوئی بھی انسان ہے، وہ اپنی زندگی جب وہ دنیا میں آتا ہے، بالغ ہونے سے لے کر آخری لمحات تک، آخری سانس تک، قبر میں تک وہ نمازیں پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اس نے کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ کی، اس نے کبھی بھی اس کے اوپر جو واجب حج کا وقت آتا ہے حج نہ چھوڑا ہو، زکات ادا کرتا رہا ہو، اور دین کے اوپر چلتا رہا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے، تو وہ بندہ جنتی نہیں ہے، وہ بندہ جنتی نہیں ہے۔ جس دل کے اندر اہل بیت کا بغض بنا ہوا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے۔ اور کوئی شخص کوشش کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، لیکن کبھی کبھار کوتاہی ہو جاتی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی مال سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت کرتا ہو، اور اگر اس کے اعمال کے اندر کچھ سستی رہ جائے میرے بھائی وہ بندہ جنتی، وہ بندہ جنتی، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ میری آل کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ سارے کام چھوڑ دے، پہلے سستی ہو جاتی ہے، پڑھتا ہے، کبھی کبھار سستی ہو جاتی ہے، اس بندے کی بات یہ نہیں ہے کہ اب بندہ ہر چیز کو چھوڑ دے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ مودت کس کو کہتے ہیں؟ میں مجازی عشق کی بات کرتا ہوں، عشق حقیقی تو رب کی ذات ہے نا، جس کے ساتھ عشق خدا ہے۔
ہم دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں، ہم کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، مثال کے طور آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ یار جیسے یہ چلتا ہے نبی سے طرح سے چلتا ہے، جیسا یہ لباس پہنتا ہے نبی ایسا ہی پہنتا ہے، جیسے یہ چیٹنگ کرواتا ہے نبی اس طرح سے چیٹنگ کرواتا ہے، یہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جیسے یہ کھاتا ہے میں بھی اسی انداز سے جیسے یہ دکھتا ہے اسی انداز سے بتاتی ہوں، جس طرح سے یہ گاڑی چلاتا ہے، آج کل تو ون ویلنگ بڑی چلتی ہے نا، جس طرح سے یہ یار چلتا ہے نا میں اسی انداز سے چلتی ہوں، اس کے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم دل کے اندر تو کہہ رہو ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، پھر تمہیں کہتی بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی محبت کی بات نہیں ہے، محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اب اہل بیت کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں؟ آج لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر پھونکتے ہیں، وہ لوگ نام لیتے ہیں اہل بیت کا اور اس کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح سے بکواس کرتے ہیں۔ نہیں یار، اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی آپس میں تو محبت ہی بڑی تھی، صحابہ کرام اہل بیت کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کے اوپر پھونکتے ہیں۔ تو محبت کس کو کہتے ہیں میں بات کر رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پنڈلی مبارک کے اندر تیر لگ جاتا ہے، تیر لگ جاتا ہے، آپ کی پنڈلی مبارک کو سخت اب تیر کھینچ کے تو پین ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں اپنے جانے سے؟ میرے یار جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت میرے تیر کو کھینچ لیں، جو تیر میری پنڈلی میں بے وقت ہے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت اس تیر کو کھینچ لینا۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو کھینچ لیتے ہیں، آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، یار پوچھتے ہیں اے علی سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی آپ کو، جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اپنے تیر کو کھینچ لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو کہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ قہار بھی ہے۔ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی جس کی نماز پڑھتے ہو اسے کبھی دیکھا بھی ہے؟ میں اہل بیت کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اے علی جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو کیا اسے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جس وقت تک اس رب کو دیکھنا ہوں، میں اس رب کی نماز ہی نہیں پڑھتا جب تک اس رب کو میں دیکھنا ہوں۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، اس علی کی، مولا علی کی صحابہ کرام کے ساتھ آپس میں محبت تھی، بڑی محبت تھی ان کے آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رب کا قرآن فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کی مثالیں تو رب قرآن میں فرما رہا ہے۔ لوگ میں نے کہا اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، لیکن رب ان کی مثالیں دے رہا ہے قرآن کے اندر، اس کے ایمان کی باتیں کر رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ والے ہیں، یہاں پر صحابہ کرام کو آیا ہے، جو ان کے محبوب کے ساتھ والے جو ہیں کافروں پر بڑے سخت تھے، کافروں پر بڑے سخت تھے، اور رحماء بینہم، اور وہ آپس میں تو بڑی محبت کرنے والے تھے، آپس میں تو بڑے نرم دل تھے، آپس میں تو بڑے ہی شفقت رکھنے والے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن فرما رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہے
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے ایمان والوں سے رب مخاطب ہے، اے ایمان والوں اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جس طرح سے پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام ہیں۔ یہاں پر رب نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی مثال دے رہا ہو، عمر فاروق کی دے رہا ہو، عثمان کی دے رہا ہو، علی کی دے رہا ہو، زبیر کی دے رہا ہو، ابو ہریرہ کی دے رہا ہو۔ یہاں پر رب نے مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے ایمان لے کر آؤ جس طرح سے پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور مقام بشینا بھی رب کا کیا فرما رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جہاں سے بھی صحابہ کرام مراد ہے، ان لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کو بولتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں۔ میں بارہا مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ان لوگوں کی محفلوں سے، ان لوگوں کی مجالس سے بچیے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پر اللہ کا عذاب آئے تو آپ اس میں رگڑے جائیں۔ ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عبادت گزار تھے، آپ نماز سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا ہی پیار کرتے تھے، قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ 3 دن سے زیادہ دن نہیں گزرتے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 25 مرتبہ حج کیا ہے، 25 مرتبہ حج کیا ہے، اور آپ جو ہیں بڑے ہی سخی دل تھے، اور آپ بڑے ہی نرم دل تھے، اور آپ بڑے ہی عالم بھی تھے۔ اور یہاں پر لوگوں کا کیا حال ہے؟ نعرے تو لگاتے ہیں محبت کے، کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ ہی دکھاتے ہیں، اس کو میں یہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاتے زیادہ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ یار کے پاؤں کے اوپر چلنا، جس طرح سے اس کو نقش قدم پر چلتا ہے اسی انداز سے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، نشے کی بات کرتا چلوں، ہمارے اندر ہم لوگوں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بھنگی چرسیوں کے حوالے کر دیا، بھنگی چرسی جو ہے نا ان کے حوالے کر دیا، تو زیادہ تر چرسی نا وہ نہ لگا دیتا، اچھی بات، یہ نہیں کہہ رہا نہ لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں صرف نعرے تک رہ گئے ہم لوگ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اپنی بات اسی طرح سے حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف نعرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے، اس کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ خشک ہو جائے نہر، اس کے اندر گھاس اگ جائے، اس کے اندر گھاس اگ جائے، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ نعرے لگانے ہیں مولا علی کے، ساتھ شرابیں بھی پینی ہیں، چرسیں بھی پینی ہیں، بھنگیں بھی پینی ہیں۔ یار حضرت علی کو تو نفرت ہی بڑی تھی اس چیز کے ساتھ، اور ہم لوگ اسی طریقے پر چل رہے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کی بات کرتے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ کیا کھڑا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کس وقت لگایا جاتا ہے؟
آج کل تو یہ بات ہماری ریاست مدینہ کی ہوتی ہے لیکن چلتے نہیں اس سے باتیں نہیں. میں ریاست مدینہ کی بات کر لینا کہ بچہ پیدا ہوا اب اس کا وظیفہ لگتا ہے کس وقت لگتا ہے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں کیا کریں. سب صحابہ سب سے ہو کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ متزلزل ہے. حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں. یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کیا کیا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹینشن کی بات ہی نہیں. امام حسین کے پاس چلتے ہیں. امام حسین کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس جا کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سب اکٹھا ہوتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر مسئلہ سامنے رکھتے ہیں. امام حسین کیا فرماتے ہیں یار یہ ٹینشن کی کیا بات ہے. جب بچہ پیدا ہو جیسے ہی پہلی آواز منہ سے نکلے اسی وقت اس کا وظیفہ مقرر کر دینا چاہیے. اسی وقت اس کا وظیفہ مقرر کر دینا چاہیے. یہ کام بنتے ہاتھوں میں اس کے اوپر توجہ کرنا غور کرنا اسی وقت یہ وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. خالی باتیں نہیں ہیں عمل بھی کرو پریکٹیکل کرو. باتیں کرنا آسان ہوتی ہے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے ساتھ بڑے سخی تھے بڑے ہی سخی تھے. ایک مرتبہ ایک فقیر آ گیا آپ کے پاس آپ کا سوال کرتا ہے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فقیر ہوں سوالی ہوں میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے میری کچھ مدد فرما دیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر بیٹھ جاؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ اللہ کی طرف سے رزق آئے گا تو آپ کو دے دیں گے. کچھ دیر گزرتی ہے ہاتھ میں وقت کی طرف سے وقت جو ہاتھ خلیفہ امیر المومنین تھے ان کی طرف سے 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آتی ہیں. 5 تھیلیاں دینار کی آتی ہیں. اس کے اندر ایک تھیلی کے اندر جو ہے 5,000 دینار ہوتے ہیں. کتنے 5,000 دینار ہوتے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھیلیوں کو لے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں یار بات سنو یہ لو یہ تھیلیاں لے لو تھوڑی تاخیر ہوگی آنے میں اتنا ہی آیا ہے زیادہ آتا تو تمہیں زیادہ دے دیتے. اب وہ جو ہے تھیلی کو کھولتا ہے پھر دیکھتا ہے 5,000 دینار ایک تھیلی کے اندر ہے. خود کہیں منگتے کا بھلا خود ہی بیچتے رہے ہیں اور خود ہی کیا کر رہے ہیں منگتے تیرا ہی بھلا ہو. آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا. اور ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں وہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں قریب المرگ ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہوتا ہے. آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اپنے اس یار کو کہتے ہیں یار جاؤ امام حسین کے پاس لے جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت اسامہ بن زید کا پیغام پہنچتا تو آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام بڑی ہی محبت بڑا ہی پیار کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اسامہ بن زید ناک سے ریٹھ نکلتی تھی تو آقا علیہ السلام اس ریٹھ کو صاف کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے اسامہ بن زید سے. اب جس کے ساتھ آقا اتنی محبت کرتے ہو تو پھر حسین کیوں نہیں محبت کرے گا امام حسین کو ہو جاتے ہیں. اسامہ بن زید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں اے بھائی اسامہ کیا مسئلہ ہے خیریت ہے پریشانی کیا ہے. آپ کہتے ہیں اے حسین موت قریب ہے پریشانی کا عالم ہے میرے اوپر 60,000 دینار قرضہ کتنا 60,000 دینار قرضہ ہے میں ادا نہیں کر سکا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس غلام بھی کھڑا ہے. آپ نے غلام سے نہیں فرمایا خود اٹھتے ہیں گھر جاتے ہیں 60,000 دینار لے کر آتے ہیں اور سارا قرضہ اتار دیتے ہیں اور اسامہ بن زید سے کیا فرماتے ہیں یار
5000 دینار تحفہ آتا ہے آپ کے پاس، کتنا؟ 5000 دینار تحفہ آتا ہے. آپ بستی سے نکلتے ہیں، گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں جاتے 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 سارے کے سارے دینار ہی فقیروں میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بابا جان کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لینے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور بھیج دے گا. خود بھیگ دے، خود کہیں منگتے کا والا ہو. یہ ہے آپ کی سخاوت کا عالم. اور ایک مرتبہ ایک فقیر آتا ہے سوال لے کر. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی تشریف فرما ہے. فقیر آ کر عرض کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، روٹی کا سوال ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی دیتے ہیں، اس فقیر کو دے دیتے ہیں. فقیر کیا عرض کرتا ہے، اے خاندان نبوت، اے امام حسن و حسین، اس آنکھ سے ایک بابا بیٹھا ہے، چادر توڑی ہوئی ہے، خود وہ سوکھی روٹی پانی میں بھیگ کر کے کھا رہا ہے. اگر ایک روٹی اور مل جائے، اگر ایک روٹی اور مل جائے تو میں اس فقیر کو دے دوں جا کر. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے فقیر تو اپنی روٹی کھا، مجھے پتہ نہیں وہ ہمارا بابا علی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا بابا علی بیٹھا ہوا ہے، خود سوکھی کھاتے ہیں، دوسروں کو تازی کھلاتے ہیں، دوسروں کو تازی کھلاتے ہیں. یہ ہے ان کی سخاوت کا عالم، یہ ہے ان کی جو علم کی بات ہے. وہ لوگ عبادت سے بڑا پیار کرتے تھے اور آقا علیہ السلام بھی حسن و حسین سے ساتھ بڑا ہی پیار کرتے تھے. آقا علیہ السلام امام حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے اور صرف آقا نہیں پیار کرتے تھے، رب بھی حسن و حسین سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑا ہی پیار کرتا تھا. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختی لکھتے ہیں. تختی لکھنے کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، بتائیے ہم میں سے کس کی خوبصورت ہے، کس نے اچھی تختی لکھی ہے. آقا علیہ السلام دونوں چہروں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جاؤ اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ، اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ. مولا علی کے پاس جاتے ہیں، دونوں شہزادے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان ہم نانا جان کے پاس گئے تھے، ہماری تختی کا بتائیے کیا اس کی خوبصورت ہے. نانا جان نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے. اب مولا علی دیکھتے ہیں لیکن آقا نے جو بھیجا ہے یہ جو اس کا سوال ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جاؤ اپنی اماں فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، اپنی اماں فاطمہ کے پاس چلے جاؤ. اب دونوں شہزادے اپنی اماں جان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں ہم نانا جان کے پاس گئے، نانا جان نے بابا جان کے پاس بھیج دیا، بابا جان نے اماں جان آپ کے پاس بھیج دیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کیجیے تختی کس کی خوبصورت ہے. ابھی بھی فاطمہ کیا کرتی ہیں؟ تختی نیچے رکھتی ہیں، ساتھ کنکریاں لیتی ہیں، ساتھ روڑیاں لیتی ہیں، آسمان کی طرف اچھالتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں جس کی تختی کے اوپر زیادہ کنکریاں آ جائے گی اس کی تختی خوبصورت ہے. کنکریاں ہوا میں اچھالتی ہیں، تین کنکریاں دونوں کی تختی کے اوپر آ جاتی ہیں، ایک کنکری ہوا میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل جلدی سے جا اس ایک کنکری کے 2 ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا دونوں کی تختی کے اوپر رکھ دے، دونوں کی تختی کے اوپر رکھ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے حق میں فیصلہ ہو دوسرے کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. رب کو بھی حسن و حسین کی آنسو برداشت نہیں ہے. ایک مرتبہ اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کشتی کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام ہوتے ہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، بی بی فاطمہ بھی ہیں، مولا علی بھی وہیں پر تشریف فرما ہے. اب کیا ہی محبت آقا علیہ السلام امام حسن گاؤں پیٹ بتا رہے ہیں، اے حسن حسین کے کام حسین کے بازو کو پکڑ لو، حسین کی گردن کے اندر ہاتھ ڈالو. پاس ہی بی بی فاطمہ کی تشریف فرما ہے. آپ عرض کرتے ہیں بابا جان کوئی تو چھوٹے کو بتاتا ہے اور آپ بڑے کو بتاتے ہیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں چھوٹے کو بتانا چاہیے، تمہیں کیا پتا، بڑے کو میں بتا رہا ہوں چھوٹے کو
अलैहिस्सलाम की सनैन करीमैन के साथ मोहब्बत और आपकी इबादत की भी बात करता चलूं, इबादत की बात करता चलूं। 9 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो यजीदियों का उस वक्त गवर्नर बनकर भेजा गया था, वो कहता है 9 मुहर्रम को, ए हुसैन यजीद की या तो बैत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो, जंग के लिए तैयार हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मुझे एक रात की मोहलत दे दी। वासी इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोलते हैं, आप कहते हैं बाबा जान आप तो जिहाद को बड़ा पसंद करते हैं, आप पीछे क्यों हट रहे हैं जबकि पता है ये जंग लग रही है, हमने शहीद होना है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा मुझे पता, जो होने वाला है मुझे पता है। मेरे नाना जब बदर का मैदान था, जब जंग लगने लगी थी, एक रात पहले सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। मैं भी चाहता हूँ, मुझे पता है कल जो होना है, मैं चाहता हूँ आज सारी रात जो मैं अल्लाह की इबादत कर लूँ, बढ़कर इबादत कर लूँ। पता नहीं बाद में हमें मौका मिलता है या नहीं मिलता, मैं सारी रात इबादत करना चाहता हूँ। फिर तारीख इस बात की गवाह है कि करबला के मैदान के अंदर जब मेरे हुसैन का सर जो है तन से जुदा हुआ, उस वक्त भी मेरे हुसैन का सर सजदे में था, उस वक्त भी मेरे हुसैन का सर सजदे में था। हुसैन का आखिरी सजदा जो है हमें ये पुकार रहा है, खूने हुसैन हमें पुकार रहा है। ऐ मेरे नारे लगाने वालों, ऐ मेरे नाना की मोहब्बत के दम भरने वालों, मेरे नाना पर तो जब भी कभी मुश्किल वक्त आता था तो नमाज के लिए खड़े आते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। हम पर भी जब मुश्किल वक्त आया तो हमने भी नमाज की तरफ रुजू किया है, हमने उस रब से मदद मांगी है। तुम खाली नारों पर मत रह जाना, नारों की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत है, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे भाइयों, दीन की बका किसके अंदर है? अल्लाह की तरफ आ जाओ, उस मालिक की तरफ आ जाओ, दीन का दामन थाम लो। वो दीन जिसकी बका हुसैन ने अपना सर देकर उस कलमे को बचाया, उस कलमे को बचाया, उस कलमे को मजबूती से थाम लो और कुरान पर अमल कीजिए, अहादीस पर अमल कीजिए। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।